قرآن کی اس اصطلاح خاتم النبیین کی جو اصطلاح ہے، جس کا مطلب سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے آخری رسول کے ہیں، اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہوتی ہے۔ ہم ان میں سے صحیح ترین احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بخاری کتاب المناقب اور باب ما ذکر عن بنی اسرائیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی آبادی وسیکون خلفاء، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین میں حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے کے بعد نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے اور اب اس کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی نبی آئے۔ اسی مضمون کی 4 حدیثیں مسلم کتاب الفضائل باب خاتم النبیین میں ہیں، اور آخری حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ پس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہی حدیث انہی الفاظ میں ترمذی کتاب المناقب باب فضل النبی اور کتاب الآداب باب الامثال میں موجود ہے۔ مسند ابو داؤد میں بھی احادیث کے سلسلہ میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، خاتمہ بالانبیاء، میرے ذریعے سے انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کیے باقی انبیاء سے، اور ایک فضیلت یہ بیان کی کہ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً ختم بالنبیون۔ پھر ایک اور حدیث ترمذی کتاب الرؤیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ پھر ایک اور حدیث باب اسماء النبی ترمذی بخاری و مسلم میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفات بتاتے ہوئے کہ میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور عاقب بھی وہ ہوں، یعنی عاقب سے مراد یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں آخری نبی ہوں
اور تم آخری امت ہو۔ پھر عبد الرحمن بن جبیر کی روایت کے مطابق مسند احمد میں روایت ہوئی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا محمد النبی الامی ثلاثم ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسند احمد، نسائی اور ابو داؤد میں ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا خواب یا صالح خواب۔ مطلب یہ تھا کہ اب وحی کا کوئی امکان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملے گا تو وہ خواب کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ترمذی میں ہے کتاب المناقب میں کہ فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو لکانا عمر ابن الخطاب، تو عمر ابن الخطاب ہوتے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کو تھی، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور بخاری و مسلم نے یہ حدیث غزوہ تبوک کے ساتھ مذکور کی ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کی حفاظت و نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ منافقین نے اس پر طرح طرح کی باتیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، جہاد سے دور رکھ رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے، اسی طرح میں بھی آپ کو واپس چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے محسوس کیا کہ کہیں اس سے کوئی مغالطہ پیدا نہ ہو جائے، آپ نے وضاحت فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی ہو سکتا تھا، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں ملتی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ابو داؤد نے کتاب الملاحم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔
پھر ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں. میری امت میں اگر کوئی ہوا تو وہ عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لیکن یہاں بھی نبی کی بات نہیں ہوئی کہ وہ نبی ہوں گے. اور یہاں کلام کیے جانے کی بات ہے. یکلمون کی بجائے لفظ محدثون، اس حدیث میں یکلمون کا لفظ استعمال ہوا تھا، لیکن محدثون کا لفظ مسلم میں اس مضمون کی جو حدیث ہے وہاں استعمال ہوا. لہٰذا مکلم اور محدث دونوں کے معنی ایک ہیں اور ایک ہی سمجھنے چاہیے کہ ایسا شخص جو مکالمہ الہی سے تو سرفراز ہوا ہو، جس کے ساتھ پردہ غیب سے بات تو ہو، لیکن وہ نبوت کے مرتبہ پر فائز نہ ہو. ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امت ہے. احادیث کا یہ تذکرہ کرنے کے بعد سامعین، صحابہ کرام کا جو قرآن کو سمجھنے والے سب سے قریبی لوگ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے سب سے قریبی لوگ ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں.